مسند احمد میں ہے، حدیث کی کتاب ہے مسند احمد بن حنبل. میرے آقا سواری پر ہیں اور آپ کے پیچھے ایک صحابی ہیں. صحابی کا بیان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی ذرا ہلنے لگی. میں نے کہا شیطان تیرا ستیہ ناس ہو. میرے آقا فرماتے ہیں یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے، ہنستا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا کہ اس کے اندر طاقت ہے، اس نے اونٹنی کو ہلا دیا. ایسا مت کہو، کہو بسم اللہ. کیا کہو؟ بسم اللہ. پیارے صحابی کہتے ہیں یا حضرت پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وہ شیطان مکھی کی طرح ذلیل ہو کے دوڑ جائے گا. شیطان پست ہو کے ذلیل ہو کے دوڑ جائے گا. امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو اپنی سنن نسائی شریف کے اندر نقل کیا ہے اور صحابی کا نام بتایا اسامہ بن عمیر تھا. اسامہ بن عمیر تھا کہ بسم اللہ کہنے سے، بسم اللہ کی برکت سے شیطانیت ذلیل ہو جاتی ہے. ہر کام کا آغاز، ہر بات کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے. اللہ اکبر. اب میں یہاں یہ بات کرتا ہوں، بہت سے مجھے بھی فون آتے ہیں، کچھ آ بھی جاتے ہیں. بھائی پریشان ہے، روحانیت ہے، کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، بیماری ہے، دوائی اثر نہیں کرتی، گولیاں کھا کھا کے تھک گیا ہوں، معدہ خراب ہو چکا ہے. جب ان کو قرآن مجید کی چند آیات پڑھ کے پلائی جائے وہ پانی کڑوا ہو جاتا ہے. یہ اس بات کی دلیل بن گئی کہ شیطان جب حاوی ہو جاتا ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے شیطان انسان کے خون کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، خون کے اندر دورہ کرتا ہے. شیطان خون کے اندر دورہ کرتا ہے، چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے. شیطانیت جب چلتی ہے اس کا اثر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی معدے پہ ہوتا ہے، گرمی پیدا ہو جاتی ہے. دوائی خاک اثر کرے گی. اس کا علاج کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو ذرا، میں تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ سر میں درد ہے، یہاں سے پکڑو، 11 دفعہ پڑھو درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کو پکڑ کر یہاں ماتھے کو 11 دفعہ پڑھو. اس کے بعد پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. 11 دفعہ بسم اللہ سمیت سورۃ فاتحہ کو پڑھ لو. اس کے بعد پھر 11 دفعہ درود ابراہیمی کو پڑھ لو. بعد میں بتاؤ درد ہے یا نہیں ہے. میرا یقین تو ہے پھر انجیکشن پہ کہ ڈاکٹر پاس کے جا کر انجیکشن لگوا لو. صحابہ کرام کے پاس کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں تھا. کیا وہ بیمار اگر ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ ہائے اللہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ جو آدمی صبح کے وقت یہ پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں دے سکتی، کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں دے سکتی. اس کے اوپر کوئی مصیبت بھی نہیں آ سکتی، کوئی زہریلا سانپ اس کو ڈنگ بھی نہیں مار سکتا. اللہ اکبر. اور کوئی چیونٹی اس کو کاٹ نہیں سکتی. قدرت خدا کی. جس صحابی نے اس حدیث کو بیان کیا وہ اگلے دن صبح کی نماز میں نہیں آیا. صحابہ کرام کی عادت تھی جو صبح کی نماز میں نہیں آتا اس کے گھر میں سورج نکلنے کے بعد چلے جاتے اور پوچھتے بھی خیریت تو ہے. صحابہ چلے گئے. پوچھا یار رات مجھے بڑے زہریلے قسم کے بچھو نے ڈنگ مارا ہے، مجھے بڑی تکلیف تھی، چلا نہیں جاتا تھا، اس لیے میں نہیں آیا. فرمایا بھائی آپ نے خود تو یہ حدیث بیان کی ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. تو نے خود تو یہ حدیث بیان کیا کہ جو آدمی صبح و شام پڑھتا ہے اس کو کوئی چیز ڈنگ نہیں مار سکتی. یہ کیا ہوا؟ فرمایا سچی بات کروں مجھے صبح کے وقت پڑھنا یاد نہیں رہا. اگر میں پڑھ لیتا
تو مجھے یہ چیز ڈانگ نہ مار دی. لیکن آج ہمیں تو یاد ہی نہیں. صحابہ کرام کو تو ایک آدھ دفعہ بھول گیا ہے مگر ہمیں یاد ہی نہیں. ہمیں سونے کا طریقہ بھی نہیں آتا, اٹھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. میں سوتا کیسے, میرے ہاتھ میں موبائل ہے اور میرے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے. اللہ اکبر, مجھے نیند آتی میں ایسے ہی پیچھے کو لیٹ جاتا ہوں. میں نے نہیں پڑھا کہ میں نے دائیں کان کے نیچے ہاتھ رکھ کے سونا ہے اور میں نے قبلہ رخ ہو کے سونا ہے اور میں نے اللہم بسمی کا اموت و احیا پڑھ کے سونا ہے. میں نے آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھ کے سونا ہے. میں نے 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے سونا ہے. مجھے کوئی یاد نہیں رہا, میں سو جاتا ہوں, صبح مجھے جاگ ہی نہیں آتی. شیطان خوش ہو گیا, شیطان خوش ہو گیا. میں واش روم میں کیسے جاتا ہوں, باتیں کرتے کرتے دروازہ کھولتا ہوں, مجھے اللہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنا یاد نہیں آتا. میرے آقا فرماتے ہیں یہ ناپاک جگہوں کے اوپر جنات ہوتے ہیں, ناپاک جگہوں کے اوپر شیطان ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے ناپاک جنوں سے, ناپاک جنڑیوں سے. کیوں بھائی واش روم میں جاتے ہو کیوں دعا پڑھنی؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ واش روم جو ہے وہ گھر شیطان کے ہیں. وہ واش روم چاہے اس کے اوپر لاکھوں روپیہ لگا لیں, وہ اس کا نام واش روم ہی رہے گا, اس کا نام بیت الخلا ہی رہے گا. مت اس کے اوپر جتنی مرضی پرفیوم پھینک لیں, جتنے مرضی اللہ ڈٹرجنٹ پھینک لیں, وہ شیطان کا گھر ہی رہے گا. وہ اٹیچ ہے, وہ باہر ہے. مجھے یہ پڑھ کے جانا ہی پڑے گا. کیوں بھائی, کتنے % لوگ پاکستان میں بیت الخلا میں جاتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں؟ کیوں اندازہ ہے؟ بڑے بڑے اعداد و شمار کٹھے ہوتے ہیں. جی فلاں سیاسی لیڈر کی آج پاپولیرٹی اتنے % ہے, فلاں کی اتنے % ہے. اعداد و شمار کٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ سروے کرنے والے سروے کرتے ہیں. کبھی کسی نے سروے کیا کہ اسلامائزیشن کے نام پہ یہ ملک بنا, اس ملک میں کتنے % لوگ ہیں جو سنت کے مطابق بیت الخلا میں جاتے ہیں؟ ایمان سے بتلائیں. آج تک کسی پارٹی نے اس بات کا اعلان کیا ہو کہ میرے ساتھ میرے فالوورز اتنے % واش روم سنت کے مطابق استعمال کرتے ہیں؟ انقلاب کیسے آئے گا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے اور کیا, ہماری حکومتوں کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے اور کیا. اللہ کا نام لینے والی کتنے سالوں سے امریکہ کی جیل میں ہے. اور بھائیو ہم تو اللہ سے عرض ہی کرتے ہیں, یا اللہ کو معجزہ دکھا دے, اللہ کی بندی کو وہاں سے چھوڑا دے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. سوشل میڈیا کہاں گیا؟ فلاں سیاسی لیڈر کی پاپولیرٹی کے لیے جھوٹ سچ پھینکنے والا, پوری دنیا میں اس کو پاپولر کرنے والا فلاں جماعت کا لیڈر بڑا اونچے قد پہ پہنچ گیا. مگر عافیہ صدیقی کے لیے ہمارا سوشل میڈیا بند ہو جاتا ہے. لکھو انگریزی میں, نعت کا بند کر دو. امریکہ کی فیس بک کا ہر بندے کے نام پہ عافیہ صدیقی کو چھوڑو. ریلیز عافیہ صدیقی فرام امریکہ جیل لکھو. پتا چلے یورپ کو ہم انسانی حقوق کے کتنے علمبردار ہیں, ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. جس قوم کو واش روم کا طریقہ نہیں آتا وہ قوم ترقی کے منازل کیسے طے کرے گی؟ میں نہیں کہہ رہا, میرے آقا کا فرمان ہے. ہم نے سیاست کھیلنا شروع کر دیا. سیاست کی ابتدا مدینہ سے ہوتی ہے, جس مدینہ میں طریقہ سکھایا گیا. بتاؤ کون سی سیاسی جماعت لوگوں کی تربیت کرتی ہے؟ سونے کا طریقہ یہ ہے, کھانے کا طریقہ یہ ہے, پینے کا طریقہ یہ ہے, اٹھنے کا طریقہ یہ ہے, واش روم میں جانے کا طریقہ یہ ہے, مسجد میں جانے کا طریقہ یہ ہے. مسجد میں جانے کے لیے کون سا پاؤں پہلے رکھنا ہے اور کون سا پاؤں بعد میں رکھنا ہے, آتے ہوئے جاتے ہوئے پتا ہے کسی کو؟
واش روم میں جاتے کون سا پاؤں پہلے رکھنا؟ بایاں رکھنا ہے دایاں رکھنا؟ کتنے لوگوں کو 1%؟ یہ ہے وہ نظام جس کو اپنا کر ہم ترقی کی راہوں پہ جا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو نہ اپنایا، شیطان کی ملاوٹ آتی رہی، شیطانیت لیڈروں میں پیدا ہوتی رہے گی اور ہمیں وہ بے وقوف بناتے رہیں گے اور ہم بنتے رہیں گے۔ وقت ختم ہو گیا اب بے وقوف بنانے کا، بے وقوف بننے کا۔ اب لا الہ الا اللہ صحیح معنوں میں اس کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ آخری باتیں کر کے باتوں ختم کر دیتا ہوں بھائی۔ اتنا بڑا طویل موضوع میں نے چھیڑا ہے آج، یہ پتہ نہیں کب یہ ختم ہوگا۔ ایک سورت فاتحہ کی میں نے بات کی، اگلے جمعے بھی اسی پہ بات ہوگی، اس کی تفسیر بڑی لمبی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، اپنی کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کا ایک گروہ جا رہا تھا، رستے میں بھوک پیاس لگی ان کو، باہر ان کا خادم ہے، پوچھا بھائی حل عندک شیء، کیا تمہارے پاس کوئی پینے کی چیز ہے؟ میں تم کون ہو؟ چلو آ جاتے ہیں یہاں پانی مانگنے۔ تکبر، غرور، جس طرح ہمارے سیاسی لیڈروں کے ڈیروں پہ لوگ بچارے لینے لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور کسی وڈیرے کا فون ہے، جی جی روزہ تشریف لے آئیں، آپ کے دروازے کھلے ہیں۔ ایسی سیاست پہ کروڑوں لعنتیں ہوں، جس سیاست کے دروازے غریبوں کے لیے بند ہوں، امیروں کے لیے کھلے ہوں۔ کوئی بھی ہو، میرا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ باضابطہ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے بھی دھتکار دیا، جاؤ جی۔ ایسے فرعون اس وقت بھی تھے، اب بھی ہیں۔ وہ خیر وہ آگے گئے، آگے جا کر انہوں نے ایک جگہ ملی، وہاں خیمہ لگا لیا۔ اللہ والے ہیں، نماز نہیں تلی، اللہ کھلانے والا، اللہ پلانے والا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ایک گھوڑ سوار آیا اور آ کر پوچھتا ہے حل عندکم راقل، ہائے او بھائی بڑے چہرے مورے بڑے خوبصورت لگتے ہیں، تم میں کوئی ہے دم درود کرنے والا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تم کون ہو؟ فرمایا ہم اس ڈیرے سے آئے ہیں۔ فرمایا تم نے تو ہمیں پانی بھی نہیں پلایا۔ فرمایا ہمارے وڈیرے کو کسی چیز نے ڈنگ مار دیا ہے، بڑے حکیم آئے ہیں، بڑے ڈاکٹر آئے ہیں، مگر کسی کی دوائی سے آرام نہیں آ رہا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے ہیں اور جا کر حالت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا دم تو میں کر دوں گا، اللہ شفا بھی دے دے گا، مگر میں اس کے بدلے میں 40 بکریاں لوں گا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں بھائی، رسول اللہ کے دور کا واقعہ۔ کوئی مائی کلال میرے اس بیان کردہ واقعہ کو غلط ثابت نہیں کر سکتا، الحمدللہ۔ ان سے کہا ٹھیک ہے جی، جو لینا آپ لے لیں، مگر دم کر دیں۔ اللہ رب پہ یقین، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پوری سورت پڑھ دی، اللہ اکبر، اور اس کو تھتکار دیا اور لب نکال کے اس ڈنگ زدہ مقام پہ لگا دیا۔ اللہ اکبر، اس بندے کو سکون ہو گیا، پرسکون ہو گیا، اور پھر وہ وعدے کے مطابق 40 بکریاں ان کے حوالے کر دیں، وہ لے کر اپنے وہاں خیمے میں لے گئے۔ سارے صحابہ کرام کہتے ہیں ابو سعید جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر پوچھ نہیں لیتے، اس وقت تک ہم اس بکریوں کے مالک نہیں بنیں گے۔ خیر مدینہ میں تشریف لے آئے، آقا سے پوچھا یا حضرت یہ مال ہے؟ فرمایا کہاں سے لے کے آئے ہو؟ پورا واقعہ سنا دیا۔ فرمایا یہ بتاؤ ابو سعید خدری تو نے پڑھا کیا تھا؟ فرمایا حضور آپ کی زبان سے سنا تھا الفاتحۃ شفاء لکل داء، کہ سورت فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے۔
میں نے آپ کی زبان سے سنا تھا، میں نے بسم اللہ سمیت سورۃ فاتحہ کو پڑھ کے دم کر دیا، میرے اللہ نے شفا دے دی ہے۔ فرمایا میرے آقا نے یہ 40 بکریوں میں سے میرا بھی حصہ نکالو اور باقی آپس میں تقسیم کر لو۔ میرے برادر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ اس بات کی دلیل بنتی ہے، اگر کوئی بیماری لاحق ہو جائے، اگر کوئی مسئلہ لاحق ہو جائے، بسم اللہ سمیت سورۃ فاتحہ کا ورد شروع کر دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، تیرا میرا اگر اللہ کی ذات پہ یقین ہے، موت کا تو علاج کوئی نہیں ہے، موت کا تو علاج کوئی نہیں ہے۔ یورپ جا کر بھی لوگ مر کے آتے ہیں، ان کی میتیں آتی ہیں، موت کا کوئی علاج نہیں ہے، موت کا کوئی علاج نہیں۔ آخری بات اور میرے ذہن میں آئی، ایک صحابی میدان خندق میں ہے اور شام ہو گئی، میرے آقا کہتے ہیں جن کے گھر میں کوئی نہیں، یا ان کی بیوی، ان کی ماں، ان کی بہن اکیلی ہے، جاؤ رات وہاں جا کے گزارو، صبح پھر آ جانا۔ ایک صحابی کہنے لگا یا حضرت میری کل ہی ابھی شادی ہوئی ہے۔ فرمایا تم بھی چلے جاؤ، ایک برچھی ان کو دے دی، یہ برچھی لے کے جاؤ، کیونکہ خندق تھوڑا سا مدینہ سے دور تھی۔ وہ گھر آتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ باہر دروازے پہ کھڑی ہے۔ بڑا غصہ آیا، تجھے میں نے گھر دیا ہے، تو باہر کیوں کھڑی ہے؟ اس کو برچھی مارنے لگا۔ وہ کہنے لگی اللہ کے بندے ذرا گھر میں آ کے دیکھو تو صحیح کمرے میں ہے کیا ہے۔ وہ اندر آیا، خیر اندر آ کے کیا دیکھتا ہے کہ کمرے کے اندر چارپائی پہ اتنا بڑا سانپ بیٹھا ہے۔ مجاہد آدمی ہے وہ، برچھا پکڑا اور خوب پرو دیا اس کو۔ خیر وہ سانپ مرا یا نہیں مرا یا مر گیا، اس کی موت پہلے واقعہ ہو گئی۔ اللہ اکبر، اکلوتا بیٹا ہے، حال ہی میں شادی ہوئی ہے۔ اللہ، صحابہ کرام صبح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چلے گئے، یا حضرت اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو واپس کر دے۔ فرمایا اللہ کا نظام ہے، خلق الحیات والممات، موت و حیات اسی کے قبضے میں ہے، یہ واپس زندہ نہیں ہو سکتا۔ مگر سنو میرے صحابہ کرام کی جماعت، جب تمہارے گھروں کے اندر سفید رنگ کا سانپ نظر آئے اس کو مارنا نہیں ہے۔ کبھی ان باتوں کو سیکھو تو صحیح۔ سفید رنگ کا سانپ جب نظر آئے اس کو مارنا نہیں ہے۔ جب نظر آئے سفید رنگ کا سنیک سپولیا، اس کو کہو بھائی تیری مہربانی یہاں سے چلے جاؤ اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دو، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو ہدایت دے دے گا، وہ وہاں سے چلا جائے گا، اور پھر اپنا حصار کرو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ روحانیت کے حوالے سے مدینہ والی سرکار نے بہت سکھایا ہے، مگر ہم نہ صبح پڑھتے ہیں، نہ شام پڑھتے ہیں، نہ سونے کے وقت پڑھتے ہیں، نہ اٹھنے کے وقت پڑھتے ہیں۔ بتاؤ کتنے % لوگوں کو پتا ہے کہ بیدار ہونے کے بعد ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ میرے برادر، اللہ سے دعا ہے کہ رب کی ذات سے دعا کرو اللہ ہمیں سنت کے مطابق اپنے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن اگلا جمعہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر پہ ہوگا۔ آپ بھی تیاری سے آئیں، کچھ سوال تلاش کر کے لایا کریں، اور سوال و جواب کرنے سے افہام و تفہیم بڑھتی ہے اور زیادہ سمجھ آتی ہے۔ اور میں بھی انشاءاللہ تیاری کے ساتھ آتا ہوں، مختلف کتابوں کو گنگال کے آتا ہوں تاکہ کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے تو بغیر حوالہ کے ہو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ جن بھائیوں نے اللہ تیرے گھر کے لیے اللہ ارادے کیے، اللہ تعاون کے لیے، اللہ
ان کے ارادوں کو اللہ پایا تکمیل تک پہنچا۔ یا اللہ یا الہ العالمین، جنہوں نے ارادے نہیں کی اللہ ان کو توفیق عطا فرمانا۔ اللہ تیرے گھر کا کام ہے، میرا نہیں، یا اللہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اللہ اس گھر میں جتنے بھی میرے بھائی ہیں اللہ تیری ذات کی خاطر کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے ارادوں کے اندر برکتیں عطا فرما دینا۔ یا اللہ جنہوں نے تعاون کیا اللہ ان کے مال میں برکتیں عطا فرما دینا، اللہ ان کے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما دینا، اللہ ان کے اللہ فوت شدگان کو اللہ مغفرت عطا فرما دینا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔